انتخابات سے پہلے امریکی سفیر کی سیاستدانوں سے ملاقاتیں معمول کی سفارتی سرگرمیوں کا حصہ۔ امریکی سفارت خانے نے پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے پولیٹیکل ایکٹرز کی اصطلاح کیوں استعمال کی؟ امریکہ میں پولیٹیکل ایکٹر سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو پاکستان میں بہت مشہور ہیں۔ جب تک عمران خان نے انہیں مبینہ غیر ملکی سازش کے مرکزی کردار کے طور پر پیش نہیں کیا تھا، تب تک انہیں پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب ان کا نام زبان زد عام ہے۔ چند روز پہلے علیمہ خان نے عمران خان کا یہ پیغام سنا کر ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی کہ اگر انہیں پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ میں کیس کریں گے۔ اس بحث سے جنم لینے والا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ امریکہ میں مقدمہ دائر کرنے سے پہلے امریکی عدالتوں کے ماضی میں دیے گئے فیصلوں کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال اس ساری بیان بازی کے باعث ڈونلڈ لو کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب ڈونلڈ کا لفظ سنتے ہی لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے بجائے ڈونلڈ لو کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے آخری دنوں میں امریکہ کے پاکستان میں سفیر نے سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی تو میں نام دیکھ کر چونک گیا۔ مجھے لگا شاید وہی غیر ملکی سازش والے ڈونلڈ لو نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں، مگر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ امریکی سفیر کا نام ڈونلڈ لو نہیں بلکہ ڈونلڈ بلوم ہے۔ اس سے پہلے برطانوی ہائی کمشنر بھی میاں نواز شریف سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر گئیں۔ انتخابات سے پہلے سیاسی رہنماؤں سے اس طرح کی ملاقاتیں معمول کی سفارتی سرگرمیوں کا حصہ ہوا کرتی ہیں، مگر بیانیہ فروشوں نے اسے کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی۔ ابھی تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری تھا کہ امریکی مشن کی ترجمان جوناتھن لیلی کی پریس ریلیز نے حیران کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے سیاسی اداکاروں سے رابطہ مہم کے سلسلے میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان میں سید یوسف رضا گیلانی کی میزبانی میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ لاہور میں وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر ترین سے ملے۔ ان ملاقاتوں کے دوران آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد اور پاکستانی عوام کو اپنی مستقبل کی قیادت منتخب کرنے کا حق دینے کی اہمیت سے متعلق بات چیت ہوئی۔ امریکی سفارت خانے کے اس بیان میں پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے پولیٹیکل ایکٹرز کی اصطلاح استعمال کی گئی، جسے آپ سیاسی اداکار یا فنکار کہہ سکتے ہیں۔ سفارتکاری میں الفاظ کا چناؤ نہایت احتیاط سے بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ اصطلاح بہت عام فہم ہے، مگر جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکی معاشرے میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ جمہوری اور غیر جمہوری معاشروں میں اس کا مفہوم مختلف ہے۔ جب کسی غیر جمہوری یا نیم جمہوری ملک میں کسی کے لیے پولیٹیکل ایکٹرز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ افراد جو سیاسی طاقت یا اختیار تو رکھتے ہوں مگر منتخب نہ ہوں، یا پھر صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے منتخب ہو کر نہیں آئے ہوں، یا پھر یہ اصطلاح وہاں بروئے کار لائی جاتی ہے جہاں قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کو آنے کا موقع فراہم نہ کیا جائے، یعنی موجودہ صورتحال کے حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کو لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہ ہو۔ نائجیریا کے ایک شاعر و ناول نگار نے کہا تھا کہ سیاست گر اور جادوگر میں کئی قدریں مشترک ہوتی ہیں، مثلا دونوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر لوگوں کی توجہ مرکوز نہ ہو۔ بلا شبہ ہمارے یہاں کامیاب سیاستدان وہی ہے جو ایک اچھا مداری اور کرتب باز بھی ہو۔ امریکی مصنف اور شاعر کارل سینڈبرگ کے بقول ایک سیاستدان کے پاس 3 ہیٹ ہونے چاہیے، ایک اچھالنے کے لیے، ایک وقت گزاری کے لیے اور ایک منتخب ہو جانے کی صورت میں خرگوش نکالنے کے لیے۔ ہمارے ہاں سیاست تنی ہوئی رسی پر چلنے کا نام ہے، یا یوں سمجھیں کہ بیک وقت کئی گیندیں اچھالنے اور انہیں گرنے نہ دینے کا دوسرا نام ہے۔ آپ اسے سانپ اور سیڑھی کا وہ کھیل بھی کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کتنے ہی عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیوں نہ کر رہے ہوں مگر سانپ سے ڈسے جانے کا دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے۔ سیویلین حکومت کی مثال اس بہو کی سی ہے جسے بیک وقت کئی چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ اسے اپنے شوہر یعنی عوام کو بھی راضی رکھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ نامی نخرے والی ساس سے بچنا ہے، عدلیہ نامی سسر کے ہتھوڑے سے بھی خود کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے بچوں یعنی پارٹی ورکرز کی فلاح و بہبود کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اپوزیشن کی صورت میں لاتعداد جیٹھ اور دیور جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ان کی سازشوں سے بھی بچنا ہے، شریکوں کے حسد اور ہمسایوں کی کڑوی باتوں کا توڑ بھی کرنا ہے۔ ان تمام جھمیلوں میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر گھر گرہستی یعنی ملکی ترقی کے بارے میں بھی سوچنا ہے، تاکہ آئندہ انتخابات میں ووٹ مانگنے کے لیے پھر سے جھولی پھیلانے کا وقت آئے تو کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ تو ہو۔ اس حساب سے تو سیاستدان بھی ایک طرح کا فنکار اور اداکار ہی ہوتا ہے، اسے ہر طرح کا بحروب اختیار کرنا پڑتا ہے، فن اور اداکاری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں۔
جب آصف علی زرداری کو اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دینے کے بعد ملک سے باہر جانا پڑا تھا تو اس کے بعد کئی بار انہوں نے کچھ لوگوں کے لیے سیاسی اداکار کی اصطلاح استعمال کی تھی، مگر اب اچانک امریکی سفارت خانے کو میاں نواز شریف پر سیاسی اداکار کی پھپتی کسنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر غیر ملکی سازش کے بیانیے میں رتی برابر سچائی ہوتی تو امریکی سفیر پیشگی مبارکباد پیش کرتے، مگر انہوں نے تو چیتاونی دے دی ہے کہ آپ چاہے الیکشن جیت بھی جائیں مگر وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ آپ کی حیثیت پولیٹیکل ایکٹر جیسی ہوگی، کیا اسے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور غیر ملکی سازش سمجھا جائے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔